اگر آپ کا بار بار قرض میں جکڑا ہوا ہے تو آپ اس سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اپنے خرچے کم کریں گے اور انکم بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر خدا نے آپ کو ایسے نالائق بچے دیے ہوں جو خرچے پہ خرچے کیے جائیں تو آپ کے پاس سر پیٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آپ کا اور میرا ایک عزیز ایسا بھی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ قرض کی دلدل میں گردن تک پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کے بچے ہیں کہ اپنی عیاشیاں کم کرنے پر تیار ہی نہیں۔ باقی تو چھوڑیں، اس گھر کے نوکر بھی ایسے ہیں جو اس طرح سے پیسہ اڑاتے ہیں جس طرح کوئی تماش بھی کسی طوائف پر پیسہ اڑاتا ہو، اور نوکر بھی ایسے جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ عزیز کون ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوکر شاہی کی، جسے عرف عام میں بیوروکریسی کہا جاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ نوکر ہیں لیکن شہنشاہوں سے کم نہیں۔ یہ وہ خادم ہیں جنہیں ان کے مالکان یعنی 25 کروڑ عوام بیل کی طرح کھینچتے ہیں اور یہ گاڑی میں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ملک کا بچہ بچہ قرض میں جکڑا ہوا ہے، مگر اب تو پانی سر سے بھی اونچا ہو گیا ہے۔ 2011 میں ہر پاکستانی 70,000 روپے کا مقروض تھا، لیکن اب یہ مقدار 3.5 لاکھ کراس کر چکی ہے۔ پاکستان پر کل قرضہ 270 ارب ڈالر روپے ہے، اور یہ اتنا بڑا قرضہ ہے کہ اس کے اوپر فن لینڈ اور چلی کی معیشتیں آرام سے فٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ سب سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پاکستان کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، لیکن یہ خراب حالات صرف آپ کے اور میرے لیے ہیں، سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان میں سرکاری ملازمین کی تعداد تقریباً 32 لاکھ سے اوپر ہے۔ ان میں سے 5,80,000 ملازمین کا تعلق وفاق سے ہے، جن پر سالانہ تقریباً 3 کھرب روپے خرچ ہوتے ہیں اور 1.5 کھرب روپے تقریباً پینشن کی مد میں دیے جاتے ہیں۔ اور یہ رقم کتنی بڑی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس رقم سے 1 یا 2 نہیں، پورے 60,000 بہترین ہسپتال اور اس کے علاوہ 23,000 اعلیٰ قسم کے سکول بنائے جا سکتے ہیں۔ ویسے 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے اختیارات لے کر صوبوں کو دے دیے گئے تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان وفاقی ملازمین کی تعداد کم ہو جاتی، لیکن پھر بھی ایسا نہیں۔ پاکستان میں موجود کرکٹ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم، اگر ہم اس کی پیمائش کا اندازہ لگائیں تو کمشنر سرگودا کا گھر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، اس سے بھی زیادہ تقریباً 22 اور 21 گریڈ کے اور بھی ملازمین ہیں جو اتنی زیادہ مراعات لے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، لیکن IMF نے 3 ارب ڈالر دے کر ہمیں بچا لیا تھا۔ اور اگر اس قرضے کو ہم ڈبل کریں تو اتنی ہی مالیت کے ایسے گھر ہیں جو سرکاری ملازمین کو اسلام آباد میں دیے گئے ہیں، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اگر حکومت کچھ بھی نہ کرے تو ان سارے گھروں کو بیچ کر پیسہ بینکوں میں رکھوا دے، اور اس سے اگر 1% بھی منافع آتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے جناح ہسپتال جیسے 2 بڑے ہسپتال آسانی کے ساتھ بنائے جا سکتے ہیں۔ عام گھروں کے سروینٹ کوارٹرز تو آپ نے دیکھ رکھے ہوں گے، تو پھر ان سرکاری ملازمین جو کہ اصل میں نوکر ہیں، ان کو اتنے عالیشان محل کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ کہانی بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اصل میں یہ افسر برطانوی راج کے وارث ہیں۔ برطانوی راج میں افسروں کو انگلینڈ سے انڈیا بھیجا جاتا تھا، اسامیاں زیادہ ہوتی تھی، افراد کم ہوتے تھے، اور پھر انگلینڈ کی کوالٹی لائف کو چھوڑ کر کوئی افسر انڈیا کیوں آتا؟ تو ایسے میں حکومت نے برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ افسروں کو زیادہ سے زیادہ پیکج کی لالچ دے کر انڈیا بھیجا جائے۔ آج تقریباً 5.5 لاکھ وفاقی ملازمین کو تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں تقریباً 1,000 ارب روپیہ دیے جاتے ہیں، بلکہ دیے کیا جاتے ہیں؟ عوام کی جیبوں سے نکال کر ان کی جیبوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آخر افسر شاہی کی نوکری میں ایسا کیا ہے کہ کوئی چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ٹرانسفر کروانا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سرکاری ملازمین کو پرائیویٹ ملازمین کی نسبت کم تنخواہ ملتی ہے، پھر بھی یہ قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ورلڈ بینک کے انڈیکیٹر کے مطابق پاکستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پرائیویٹ ملازمین سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کو ہی دیکھ لیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں، اور لوگ یہاں پر جاب کرنے کو ترستے ہوں گے، یعنی یہاں پر تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہوں گی اور مراعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہوں گی۔ اور یقیناً ایسا ہے، مگر یہ بات آپ کو چونکا دے گی کہ ہمارے سرکاری ملازمین اقوام متحدہ کے ملازمین سے بھی زیادہ مزے میں ہیں۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔
اب دیکھیں کہ سرکاری نوکری میں بیسک پے چاہے کتنی بھی کم ہو، لیکن وہاں پر بھاری الاؤنسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان 22 گریڈ کے باپوں کو دیکھ لیں کہ ان کی جو ماہانہ بیسک پے بنتی ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، لیکن میڈیکل الاؤنس، رینٹل الاؤنس اور اس کے علاوہ دیگر الاؤنس کو ملا کر یہ 4,55,000 کے قریب جا پہنچتی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر الاؤنسز ہیں، جیسے ڈرائیور ہے، ماہانہ بجلی کا بل ہے، گیس ہے، اور اس کے علاوہ پیٹرول کا خرچہ بھی فری ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اخراجات ملا کر 10 لاکھ سے کہیں زیادہ جا بنتے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف گریڈ کے مختلف افسروں میں جو بیسک پے ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن الاؤنسز ملا کر تقریباً 7 سے 8 گنا وہ تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان افسروں کی ترقی کا نظام بھی کافی نرالا ہے کہ اگر اسکول میں ہم دیکھیں تو ایک بچہ پورا سال محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد امتحان دیتا ہے، امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے اگلے گریڈ میں ترقی ملتی ہے، جبکہ سرکاری ملازمت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سرکاری ملازم کام کرے نہ کرے، کارکردگی دکھائے یا نہ دکھائے، اسے وقت پورا ہونے پر اگلے گریڈ میں ترقی دے دی جاتی ہے۔ یعنی ان کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چھٹیاں پاکستان میں سرکاری ملازمین کو ملتی ہیں اتنی شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ملتی۔ پاکستان میں ایک سرکاری ملازم تقریباً 82 کے قریب چھٹیاں لے سکتا ہے۔ انگریز کا جو نظام ہمارے اوپر رائج تھا وہاں بھی اب بہتری آ چکی ہے، یعنی برطانیہ میں ایک سرکاری ملازم ایک سال میں تقریباً 30 چھٹیاں ہی لے سکتا ہے۔ گزٹڈ چھٹیاں، ہولی ڈیز اور اس کے علاوہ ہفتہ اتوار کو شامل اگر کر لیں تو ہم یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ ہمارا ایک سرکاری بابا تقریباً سال میں 6 مہینے ہی دفتر آتا ہے۔ تو ایسے ہی تو لوگ سرکاری نوکری کے لیے پاگل نہیں ہوا پھرتے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، یعنی ٹھاٹ باٹ سے نوکری بھی کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد الگ سے مزے حاصل کیے۔ اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ کہانی ہے پینشن کہانی، یعنی کہ تنخواہ کا وہ تنخواہ جو وہ سرکاری نوکری کے دوران حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کا تقریباً 70% حصہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے اصل تنخواہ سے بھی 20 سے 25% زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور سرکاری ملازم کے انتقال کی صورت میں ان کے جو ورثاء ہیں وہ 30 سے 40 سال تک ان کے نام کی پینشن وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرضوں اور دفاعی اخراجات کے بعد ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ پینشن میں جاتا ہے۔ وفاق میں یہ مزے لوٹنے والوں کی تعداد کتنی ہے، آئیے صرف ٹاپ کے 5 بڑے محکمے دیکھتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کا مسئلہ اب وفاق کی بجائے صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اب بھی محکمہ داخلہ میں سب سے زیادہ 2,37,000 ملازمین موجود ہیں۔ دوسرا نمبر محکمہ دفاع کا آتا ہے، جہاں اب بھی 1,22,000 کے قریب ملازمین کام کر رہے ہیں۔ 65,000 ملازمین کے ساتھ ریلوے یعنی پاکستان ریلوے کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ چوتھا نمبر ہماری پوسٹل سروس کا آتا ہے، جس میں تقریباً 23,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ، وہاں بھی 20,000 سے زائد افراد کام کر رہے ہیں۔ اور تو اور محکمہ موسمیات میں بھی 2,500 افراد کام کر رہے ہیں۔ بھائی کام وام کیا کرتے ہیں، بس الٹی سیدھی پیشین گویاں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ محکمے کتنا کام کر رہے ہیں، یعنی ملک کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، آئیے ایک گھنٹہ کر چلتے ہیں۔ ریلوے روزانہ 16 کروڑ روپے کا نقصان کرتا ہے، یعنی ہر گھنٹے میں 66 لاکھ روپے۔ پی آئی اے کا گھنٹہ 50 لاکھ میں پڑتا ہے۔ پاکستان پوسٹ ہر گھنٹے میں 10 لاکھ نکل جاتا ہے۔ صورتحال پاکستان جیسے ملک کے لیے الارمنگ تو ہے، لیکن یہاں کے ارباب اختیار کو کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ فیڈرل ملازمین کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ ٹیکس پیئر پر کتنا زیادہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ تقریباً ہر ادارے میں اگر دیکھا جائے تو ایسے ملازمین موجود ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ادارے سے باہر نکال دیا جائے، مطلب ان کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا جائے، تو ادارے کی کارکردگی پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو نکالنے سے ادارے اور اچھے طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، قابل افسران ملک کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بخوبی سرکاری دفاتر کا جائزہ لیا ہوگا تو ان کی قابلیت کو آپ نے خود اپنے نظر سے دیکھ لیا ہوگا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اداروں میں کام کرنے والے افسر اتنے زیادہ محنتی ہیں اور قابل ہیں تو پھر تمام ادارے ڈیفالٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں یہی افسران تو اداروں کو ڈبونے کی اصل وجہ تو نہیں ہے؟
اور پھر یہ کتنے ایماندار ہیں اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والوں میں 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین نکلے. یعنی جتنی بڑی سیٹ اتنا بڑا پیٹ. یہ سب کے سب سرکار سے فراڈ کر کے خیرات کا پیسہ وصول کر رہے تھے. سرکاری ملازمین کے ٹھاٹ بانٹ کا تو پورے پاکستان میں بچے بچے کو پتہ ہے, تو پھر سیاستدان ان کے آگے مجبور کیوں ہیں؟ انگریز کے دور میں ایک وائس رائے جو کہ برطانیہ سے بھیجا جاتا تھا وہ پورے ہندوستان پر حکومت کیا کرتا تھا. آج کے سرکاری ملازمین کے ٹھاٹ باٹ بھی انگریز وائس رائے سے کم نہیں ہے. انگریزوں نے تو جیسے تیسے اپنا نظام ٹھیک کر لیا, لیکن ہم ابھی بھی وہی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. 1948 سے لے کر آج تک بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے تقریباً 1.5 درجن کمیٹیاں بنائی گئی, لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی نہ باندھی جا سکی. آج سیاستدان اور معاشی ماہرین پینشن اور بھاری تنخواہوں کو سرکاری خزانے پر بوجھ تو قرار دے رہے ہیں, لیکن اس کی اصلاح کی طرف کوئی نہیں جا رہا. ڈر یہ نہیں ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے, اصل ڈر تو یہ ہے کہ کہیں آگے بھی یہی نظام نہ چلے.